درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ ایک شخص نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حذیفہ، ہم اللہ سے شکایت کریں گے کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، تم نے وہ زمانہ پایا اور ہم محروم رہ گئے، اور تم نے زیارت کی اور ہم نہ کر سکے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ہم اللہ سے شکایت کریں گے کہ تمہیں ہم سے افضل ایمان ملا کہ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھنے کے تم ان پر ایمان لے آئے۔ واللہ اے بھتیجے، تجھے کیا خبر، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا لیتا تو اس وقت تیرے اعمال کس نوعیت کی ہوتے۔ تجھے معلوم ہے کہ ہم خندق کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ایک بڑی ٹھنڈی اندھیری خطرناک رات تھی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اور اس کے ساتھی میدان میں موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون شخص ہیں جو قوم کی حالت دیکھ کر آئے اور ہم کو خبر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر ہم میں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہیں جو قوم کے حالات دیکھ کر آئے اور خبر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رفیق بنائے گا۔ یہ سن کر بھی واللہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہیں جو قوم کے حالات دیکھ کر آئے اور ہم کو خبر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرا رفیق بنائے گا، واللہ ہم سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری ماں باپ قربان ہو۔ آپ نے پوچھا، کیا تم جانے کے لیے آمادہ ہو؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی تو پرواہ نہیں کہ قتل ہو جاؤں، لیکن میں قید ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز قید نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو حکم آپ چاہیں مجھے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر قوم میں داخل ہو جاؤ، پھر قریش کے پاس پہنچو اور کہو، اے جماعت قریش، لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ کل وہ تم کو پکاریں گے اور کہیں کہ کہاں ہے قریش، کہاں ہے قوم کے رہنما، کہاں ہے قوم کے سردار۔ پھر وہ تم کو سب سے آگے کر دیں گے تاکہ تم سے ہی جنگ کی ابتدا ہو اور پہلے تمہارا قتل واقع ہو۔ پھر قیس کے پاس پہنچو اور یہ کہو، اے جماعت قیس، لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ کل تم سے کہیں گے، کہاں ہیں گھوڑوں کے پشت کے مالک، کہاں ہیں شہ سوار۔ پھر وہ تمہیں کو آگے کریں گے تاکہ تم سے جنگ کا شروع ہو اور تمہارے ہی لوگ قتل ہوں۔ یہ سن کر میں روانہ ہو گیا اور قوم میں پہنچا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر آگ تپنے لگا اور اس بات کو پھیلانا شروع کیا جس کا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، یہاں تک کہ جب سحر قریب ہوئی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا اور لات و عزا بتوں کا نام لے کر اور شرک کر کے بولا، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے۔
میرے پاس ایک شخص انہی میں بیٹھا ہوا تاپ رہا تھا۔ اس کے بعد اندھیرے میں میں نے جھپٹ کر اپنے پاس والے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑے گا، اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو دوست ہیں۔ جب صبح ہو گئی تو لوگوں نے پکارا، کہاں ہے قریش لوگوں کے سردار؟ تو انہوں نے کہا، رات جو خبر ملی تھی یہ تو وہی بات ہے۔ جب یہ آواز لگی، کہاں ہے ابو کنانا؟ کہاں ہے تیر انداز لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا، یہ اطلاع ٹھیک تھی جو رات ہمیں دی گئی تھی۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے ان پر اس رات میں آندھی کو بھی مسلط کر دیا، جس نے نہ کوئی خیمہ چھوڑا نہ کوئی برتن وغیرہ، یہاں تک کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کے پاس جو بندھی ہوئی تھی جھپٹ کر پہنچا اور اس کو کھینچنا شروع کر دیا، اور وہ کھڑا رہنے پر قادر نہ رہا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور میں نے ابو سفیان کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ ہنستے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور میں آپ کے دانڑوں تک کی زیارت کر رہا تھا۔